اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی ان میں کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے کل ذکر کیا، جس میں اس میں کل قیامت کے دن ہم جیسے ناقص عقیدہ رکھنے والے یا ناقص عمل کرنے والے کچھ کمزور العقیدہ جو انسان ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ ہوا، اور کل یہ خاص طور پر ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار قیامت کے بارے میں ذکر کرتا ہے مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کا، تو ان کیٹیگریز میں جن کے ساتھ سوال جواب کیا جائے گا، جن کے ساتھ ایکسٹینڈڈ یعنی لمبی جن کا حساب کتاب بھی لمبا ہوگا، وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر ظاہری طور پر اس دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے، ظاہری طور پر یعنی اللہ کی شریعت اور جس بھی نبی کے وہ ماننے والے تھے، اور آج کی دنیا میں خاص کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے مکالمے بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی کے جو حساب کتاب کے سارے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے ہی ٹھکرا دیا اللہ کو ماننے کے سے، یا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کو خاتم النبیین ماننے سے، یا اس طرح کے باقی جو بنیادی عقائد ہیں ان سے روگردانی کی، تو وہ تو سمپلی وہ بڑے آرام سے ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے، شرک کے کیٹیگری میں، جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ تو شرک تو ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی کسی صورت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، تو اس لیے ان کو تو پہلے سے ہی الگ کر دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کس طرح کے معاملے ہوں گے اور ان کا کتنا حساب کتاب ہوگا۔ ظاہر حجت تو ان کے اوپر بھی تمام ہوگی، لیکن ہمیں ہمارے حالات یا ہمارے جو بارے میں جو باتیں ہیں ان کو زیادہ غور کرنا چاہیے، اور زیادہ تر جو باتیں آتی ہیں اس طرح کی، اکثر سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ نان مسلمز کے لیے ہیں یا کافروں کے لیے ہیں یا مشرکوں کے لیے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہی لاگو ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا، اس کی امپورٹنس اور اس کی جو اہمیت ہے ان چیزوں کی، اس وجہ سے۔ اور پھر آخری آیت میں کل 43 نمبر آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ نماز کو جب قائم کرنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ایک تو انسان کو اپنی سینس میں پورے ہوش و حواس میں ہونا چاہیے، پورے اٹینٹیو موڈ میں، نہ کہ کسی نشے کی حالت میں، بلکہ یا کوئی اس طرح کے میٹر میں نیند کی اونگ آ رہی ہے، غلبہ ہے نیند کا، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں اور کیا مطلب اپنے منہ سے الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا جو ہے اس سے منع کیا گیا، جب تک کہ تم سب جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ پھر بعد میں غسل لازمی ہے نماز سے پہلے، اگر غسل واجب ہے تو اس کے بغیر پھر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بعد میں تیمم کا ذکر آیا کہ اگر کسی بیماری میں یا سفر میں یا رفع حاجت سے فارغ ہوئے، یا عورتوں کے ساتھ مباشرت ہوگی بیویوں کے ساتھ، تو یا پانی کسی بھی ایسی صورت میں جہاں پر وضو کرنا یا غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن پانی میسر نہیں، تو پھر تیمم کر کے
روحانی طور پر پاکیزگی اختیار کر کے وضو کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 44 سے دیکھیں گے آنورڈ۔ اب آیت نمبر 44 جو ہے، یہاں سے ٹاپک نسبتاً ایک چینج ہو گیا، اور یہ ٹاپک جا رہا ہے شروع کی آیات، یا شروع میں جو ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں پڑھا، جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اور تیسرا جو فرقہ ان میں مشرکین مکہ، اب ان کی طرف تھوڑا سا موضوع پلٹتا ہے۔ تو پہلے تذکرہ جو آ رہا ہے آگے آنے والی آیات میں، وہ بیسیکلی وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن ان میں ہمیں سمجھنے کے لیے، یا ہم جب آج کل کے حالات کا تقابلہ کریں ان کے ساتھ، تو ہمیں بہت ساری ہدایات اور بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں ان میں سے۔ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں نازل کر کے چھوٹی چھوٹی سی باتیں اسی لیے ہمیں بتا دی، تاکہ ہم کریٹیکلی اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہیں، کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہیں ہم پچھلی قوموں کی طرح ہی تو نہیں کوئی معاملات کر رہے، اور خدا نخواستہ اگر ہم ایسا کچھ پائیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو اور ہمارا بریف کس بند ہو کر اس کو لاک کر دیا جائے، اور کھلے جب تو ہمارے ہوش و واس ہی اڑ جائیں، جس کا تذکرہ پچھلی کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 44 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، علم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جو دیے گئے ایک حصہ، جو سب دیے گئے ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یشترون، وہ سب خریدتے ہیں، ضلالہ، گمراہی کو، وہ یریدون، اور وہ سب چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ تم سب بھی بھٹک جاؤ، تم بھی بھٹک جاؤ، تم سب بھٹک جاؤ، السبیل، راستے سے، اصل راستے سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ یا کچھ کتاب جو ہے وہ دی گئی، لیکن انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے اصل راستے سے، یا راہ حق یہ ہے، یا صراط مستقیم جو ہے، اس سے تم بھی بھٹک جاؤ۔ اب یہ آیت ہمیں تھوڑا سا مطلب یاد دہانی کرنی ہے، تھوڑا سا ریوائز کرنا ہے اپنے آپ کو اہل مکہ میں اور مدینہ کے شروع کے حالات جو ہیں، اس میں جو اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا وتیرہ رہا، اور ان کے بارے میں بہت ساری آیات جو ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، کثیر تعداد میں آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نازل کی، جس میں اس وقت کے حالات و واقعات اور مشرکین مکہ اور اہل کتاب جو تھے ان کے بہت سارے معاملات کا تذکرہ کیا، اور ان کی خفیہ یا پوشیدہ باتوں کا، یا جو راز تھے، یا جو وہ چھپ کر یا اپنے مطلب دلوں میں چھپا کر جو کچھ عمل کرتے تھے، یا جو کچھ اسٹریٹجیز وہ اپناتے تھے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں کیا۔ تو انہی کی طرف ہم تھوڑی سی یادداشت کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے تم، جن کو کتاب کا ایک حصہ تو دیا گیا، لیکن انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا، یا ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، بلکہ نہ صرف وہ خود گمراہی میں ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی در حقیقت اپنے رستے سے بھٹک جاؤ۔ اب کتاب میں سے ایک حصہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس جو کتابیں آئیں، اہل کتاب کے پاس زبور اور انجیل وغیرہ، وہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی تھی، یا اللہ کی طرف سے جو ایک پورا سلسلہ ہے کتابوں کی شکل میں، یا لکھے ہوئے سے مراد کے الفاظ کی شکل میں، جس کو کلام اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے کلام یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو الفاظ ہیں، انہی کا ایک حصہ تھا۔ اور اس کا جو فائنل ٹیسٹیمنٹ، جو فائنل اس کی جو بک ہے، ایک
وہ آئی قرآن مجید کی شکل میں، جبکہ اس سے پہلے جو کتابیں آتی رہیں یا صحیفے جو بھی اس وقت کے نبیوں کو ملے، وہ بھی در حقیقت وہ کتاب کا ہی حصہ تھے۔ تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے مختلف نبیوں پر بھی نازل کیا، اور پھر اس کی آخری جو فائن ٹیونڈ قسم کی جو شکل ہے، جو فائنل ٹیسٹیمن ہے، جو بالکل ایک فائنل ختمی جو کتاب ہے، وہ قرآن مجید کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور پھر خاتم النبیین ان کو قرار دیا گیا کہ اس کے بعد نہ ہی کوئی نبی ہے اور نہ ہی مزید کوئی کتاب آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ بھی در حقیقت اللہ کے کلام کا ہی حصہ تھا، یا اللہ کی طرف سے ہی ہدایات تھی۔ اب ان کے پاس تو وہ کتابیں آ چکی، ہدایات آ چکی، نبی آئے، نبیوں نے ساری ہدایات جو ہیں وہ پڑھ کر سنائی، ان کو ایکسپلین کی، ان کے پریکٹیکلی لائف میں انہوں نے وہ کر کے دکھایا ساری اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو۔ اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ اب وہ نہ صرف وہ خود گمراہی میں ہے اہل کتاب، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے رستے سے بھٹک جاؤ۔ اب تم بھی اپنے رستے سے بھٹک جاؤ۔ اس آیت کے اس حصے کو ہم ماضی میں بھی دیکھیں گے کیا ہوتا رہا ہے، اور اگر ہم آج کی زندگی کا بھی جائزہ لیں تو ہمیں اس طرح کی صورتیں ملتی ہیں۔ اب ماضی میں جیسے شروع میں اسلام جب پھیلنا شروع ہوا اور اس کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ مکہ سے نکل کر دوسرے علاقوں تک پہنچی، تو اس میں بہت سارے علاقے یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے۔ ان کو جب پہنچا تو ان میں کچھ تعداد جو ہے، یا کچھ جو یہودی یا عیسائی جو ہیں، جو صحیح دین پر تھے یا صحیح حق پر تھے، اپنے حق پر، اپنی کتابوں پر، یا اپنے ان کے مذہب پر یقین رکھنے والے، ان کو جب نشانیاں پتہ چلیں تو وہ تو آئے اور انہوں نے تو مطلب اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ تو حق پر تھے۔ وہ تو پہلے ہی شاید انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ نبی آئیں، یا ان کو جو ان کی کتابوں سے بشارت ملی اس کے مطابق انہوں نے اللہ کے احکام کی پاسداری کی۔ لیکن اکثریت جو ہے، بڑی تعداد، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو ہی اپنے پاس رکھا، اور جو ان کے پاس کتاب تھی، جو اصل ہدایت تھی، اس کو وہ دنیا کے نفع کی خاطر اس کو پیچھے پڑتے گئے، اور دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اب وہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ مکہ میں آ کر یہ کچھ ہو رہا ہے، اور بعد میں مدینہ میں بھی اسی طرح کے حالات و واقعات ہوئے، تو انہوں نے اسلام کی طرف توجہ کم کرنے کے لیے، یا اسلام کے معاملات کو مطلب دبانے کے لیے، یا اس کی جو اٹریکشن ہے، یا اس کی طرف جو لوگ مائل ہوتے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے بہت قسم کی سٹریٹجیز جو ہیں وہ اپنائی، بہت قسم کے طریقے اپنائے۔ ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ یہاں تک کہ مکہ میں بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز شروع کی گئیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ، ان کی کوشش تھی کہ لوگ انہی کی طرف، ان ایکٹیویٹیز کی طرف اٹریکٹڈ رہیں، اور خدا نہ خواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، یا اسلام یا دین کی جو دعوت ہے، وہ ان تک پہنچے ہی نہ، یا اگر ان کو پہنچے بھی ان کے تک تو وہ اپنی رونائیوں میں ایسے کھوئے رہیں کہ وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ یا دھیان نہ دیں۔ اس میں قصہ گوئی جو ہے، قصہ گوئی سے مطلب یہ ہے کہ کہانیاں جو ہے ان کو سنانا۔ قصہ گوئی کا بھی سلسلہ اس وقت شروع ہوا، اور ایران سے بہت سارے قصے جو ہیں وہ کتابی شکل میں، یا مطلب دیو ملائی کی کہانیاں وغیرہ جو ہیں اس طرح سے وہ منگائی گئیں، اور ان کو مجلسیں تیار کر کے، مجلسیں منعقد کر کے، ان قصہ خوانی کے سلسلے جو ہیں وہ شروع کیے گئے، تاکہ لوگ آئیں۔ وہ قصہ خوانی، اب ہمیں یہ پتا ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ مطلب شاعری میں اپنی زبان پر بہت ناز کرتے تھے، شاعری وغیرہ ان کے بڑا انٹرسٹ لیتے تھے اس میں، اور اس کے علاوہ حکایات اور کہانیاں جو ہیں، یا جس کو ہم آج کل کے دور میں ناول وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو ان میں بھی وہ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی، مجلسیں اس طرح کی شروع کی گئیں جس میں وہ لوگوں کو قصے کہانیاں سناتے تھے، اور لوگ وہ مجلسیں اٹینڈ کرتے تھے۔ اسی طرح میوزک وغیرہ جو ہے، میوزک کی محفلیں وہ بھی اس وقت شروع کی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ رقص وغیرہ، یا یہ عورتوں کا ڈانس وغیرہ جو اس وقت کے مطلب ہمیں اکثر ملتا ہے، کچھ پرانے دور کی اگر موویز ہم دیکھیں تو اس میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ملتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شروع کی گئی اس وقت بھی، تاکہ
جو مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس کو کمپیئر کریں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اٹریکٹ ہو جائیں، اور جو ابھی مسلمان نہیں ہو ان تک یہ بات پہنچے بھی نہ، اور اگر وہ پہنچ بھی جائے تو زیادہ اٹریکٹیو وہ انہی باتوں کی طرف رہے۔ اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی کرتے رہے، اور یہاں تک مدینہ میں بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہے، مطلب وسوسے ڈالنے کے علاوہ بھی، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف کم راغب ہوں۔ اب یہ تو معاملے ہیں اس وقت کے حالات کے، لیکن آج کے حالات جب ہم دیکھیں تو آج بھی ہمارے ساتھ تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس طرح کے جال اور اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے میں انسرٹ کر دی گئی ہیں کہ ہم ان سے اپنے ذہن کو ان سے چھٹکارا پانا اور ان سچویشن سے باہر نکلنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھار تو ہم میں سے وہ لوگ جو اچھے خاصے نمازی ہیں وہ بھی ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ بھی اس سچویشن سے نہیں نکلتے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر کرکٹ لور جو ہیں، کرکٹ اگر چل رہا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، تو اچھے خاصے نمازی جو ہیں وہ بھی اپنی نمازوں کو قضا کر بیٹھتے ہیں کہ کرکٹ کا یہ کوئی میچ چل رہا ہے یا کرکٹ کی جو کمنٹری ہو رہی ہے اور یہ آخری بال ہے آخری اوور ہے، پتہ نہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اور وہ اسی میں ایسے کھوئے رہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو قضا کر بیٹھتے ہیں۔ اور باقی معاملے جو ہیں وہ تو اتنے عام زد عام ہے کہ اگر ہم آنکھیں کھولیں تو ہمیں ہر چیز نظر آئے گی، اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو ہمیں سب کچھ پاک صاف نظر آئے گا۔ آج کل کا میڈیا، آج کل کے یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں، اور پھر مارکیٹس میں بازاروں میں جس طرح سے رونقیں لگی ہوئی ہیں وہ، اور کیسی اٹریکشن ہے، اور پھر یہ مطلب پکنکس وغیرہ پہ اوپر اور کس طرح سے بہت سارے معاملات چلتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑا وسیع ٹاپک ہے ہمارے سامنے، اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت جو وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہوا ہے، وہی انہی کی خواہش ہے اور انہی کی ایکٹیویٹیز ہیں یا انہی کی کوششیں ہیں کہ جو مسلمان جو اسلام لے آئے وہ بھی، اور جو اسلام کی طرف دیکھتے ہیں وہ بھی ان کی نظر جو ہے وہ اس سے ہٹائی جائے۔ اگر وہ ظاہری طور پر کلمہ گو ہیں بھی تو پھر بھی ان کے اوپر ایسی سچویشن طاری کر دی جائے کہ وہ پریکٹیکلی کچھ نہ کر پائیں، پریکٹیکلی ان کو ڈسیبل کر دیا جائے، پریکٹیکلی ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ تو ان کی شروع سے ہی خواہش ہے، اور اس خواہش کو مطلب انجام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے انہوں نے بہت مختلف طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے، اور آج بھی اس طرح کی ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، اور آج بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ اکثر جو ہے وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت تو ویسے تو مختصر سی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا میں نے تذکرہ اس لیے بھی کیا کہ ہم ایک تو ریفریش ہو جائے ہمارے مائنڈ میں اہل کتاب کا بیہیویئر اور ان کے معاملات جو ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم اپنا جو آج کی زندگی جو ہے اس کو بھی تقابلہ ضرور کر سکیں۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ جب اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا تو جو مختلف قوموں کے یا مختلف مذہبوں کے لوگ جو ہیں ان میں بات جب کھٹکی کہ یہ دین ایسا آ رہا ہے آگے کہ یہ اس سے ہمیں خطرہ ہے، تو انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ بھی کر لیا، آپس میں اتحاد بھی کیا۔ اب وہ آپس میں اتحاد کر کے بھی ایک مطلب کمبائنڈ اسٹریٹجی یا مشترکہ جدوجہد کی انہوں نے اسلام کے خلاف، اور یہ مشترکہ جدوجہد کا ہی ایک حصہ یا ایک کیٹیگری یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو کیسے دین سے دور رکھا جائے، اور جو جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے ان کی آواز کو، اسلام کی آواز کو دبایا کیسے جائے یا ان کو اس طرف مائل ہونے سے کیسے روکا جائے۔ تو ایک مشترکہ کوشش بھی تھی ان کی جو اس وقت بھی ہوئی، اور یہ مشترکہ کوشش آج بھی ہوتی ہے۔ آج بھی مشترکہ کوشش اہل کتاب اور جو مشرکین ہیں وہ مل کر آج بھی ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ صرف ہمیں مطلب اپنے ارد گرد اور اپنے جو دنیا کے حالات ہیں ان کو تنقیدی طور پر تنقیدی جائزہ ان کا لینا چاہیے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی غائب نہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی غائب نہیں، اس کے لیے کچھ بھی چھپا نہیں، اس کو خوب اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہارے حقیقی دشمن کون ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا،
اور کافی ہے اللہ بطور دوست. اگر تمہیں کسی دوست کی ضرورت ہے، کافی ہے اللہ تمہیں بطور دوست، کہ اگر تمہیں کسی دوست کی ضرورت ہے، دوست یا ولی، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوا تھا کہ وہ بندہ یا وہ ساتھی یا وہ شخص یا وہ کوئی چیز جو آپ کی زندگی کو روزمرہ کے معاملات میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کی مختلف طرح کے معاملات میں رہنمائی کے لیے، اور آپ کی سہولت کاری کے لیے جو آپ کے ساتھ چلے، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کسی دوست کی ضرورت ہے تو اللہ آپ کے لیے دوست کافی ہے. اللہ آپ کے لیے ایک کافی دوست ہے. اللہ کی دوستی اگر آپ کو نصیب ہو گئی تو سمجھیں کہ اس سے بڑی دوستی آپ کو کوئی نصیب ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو خوب اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہے، اور اگر آپ کا ولی جو ہے وہ آپ کا صحیح خیر خواہ ہے تو یقیناً وہ آپ کے دشمنوں کی چالوں سے آپ کو بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو مطلب بہت اچھی طرح پتا ہے کہ دشمن کون ہے. اور اگر تمہیں دوست چاہیے، صحیح دوست چاہیے، تو اللہ سے بہتر تمہارا کوئی دوست نہیں. اللہ ہی تمہارے لیے بطور دوست کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے، اور اللہ کافی ہے مددگار. اور اگر تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز کی یا ایسے شخص کی یا ایسی ذات کی جو تمہاری مدد کر سکے دنیا کے مختلف معاملات میں، دین کے مختلف معاملات میں، تو اس صورت میں بھی اللہ تمہارے لیے مددگار کافی ہے. اللہ سے بڑا مددگار تمہیں کوئی نہیں ملے گا. بہرحال یہ مختصر کی آیت، لیکن اس میں بہت ہی سادہ سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دوست چاہیے تو سب سے بہترین دوست اللہ ہے، تمہیں مددگار چاہیے تو سب سے بہترین مددگار اللہ ہے. تو تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، تمہیں دوستی اور مدد دونوں ملیں گی، اور تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور یقیناً آخرت میں تو کامیاب ٹھہرو گے. من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی بن گئے، یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ یا یہودی، یحرفون، وہ سب بدل دیتے ہیں، الکلمہ، کلمات کو، عن مواضعہ، ان کے اصل مقامات سے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ کلمات کو یا الفاظ کو ان کے اصل جو صورت ہے اس سے بدل دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی. وَاسْمَعْ، اور تو سن، غیر مسمعین، نہ سنوائے جاؤ. ورعائنا، اور ہماری رعایت کر، لیم، مروڑ کر، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو، وطعنا، اور تان کرتے ہیں، فی الدین، دین میں. جی، یہاں تک ہم اب پہلے دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں سے بہت کچھ ایسے ہیں جو اپنے کلمات کو بدل کر ان کی اصل جو ادائیگی ہے اس سے ڈفرینٹ کرتے ہیں، اس سے پھیر لیتے ہیں، ان کے اصل مقامات سے ان کو بدل دیتے ہیں. اس کا بھی تذکرہ ہم نے پہلے ہوا، بلکہ سورہ بقرہ میں آیت بھی آئی کہ جس میں تھا کہ سمینا وانظرنا، اس طرح سے کہا کہ آپ ہماری بات سنیے اور ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. کہ جو اہل کتاب ہیں یا یہودی یا منافق ہیں، وہ اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کر الفاظ کو مختلف انداز میں بیان کرتے تھے. جیسے رائنا ہے، یا جیسے اس کی 2-3 کیٹیگریز یہاں پر آئیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو، کچھ ان کے جو خفیہ تدبیریں کرتے تھے، خفیہ تدبیریں یا اپنے دل سے جو کچھ ایسی باتیں کرتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ مطلب وہ بدگمانی پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ کا تروڑ مروڑ کر یا زبان کو کچھ مطلب مروڑ کر ڈفرینٹ طریقے سے الفاظ کو ادا کرتے تھے. ان میں سے 2-3 الفاظ کی کیٹیگریز یہاں پر آئی کہ وہ یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. در حقیقت تو یہ ہے کہ تھا سمعنا وأطعنا. یہ سورہ بقرہ میں پڑھا ہم نے کہ سمعنا وأطعنا، کہ جو صحابی تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے
فرما برداری کی، ہم نے اطاعت کی. لیکن یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمیعنا وانظرنا کہہ دیا کرو، کہ وہ اب تم یہ لفظ ہی بدل دو. تو یہاں پر دوبارہ ذکر آ گیا کہ وہ جب کہتے تھے دوسرے صحابہ کے ساتھ کہ سمیعنا وأطعنا، وہ دوسرے صحابہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے سمیعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور جب ان کے سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، تم نے تو غلط الفاظ کہہ دیے، تو پھر وہ کہتے کہ نہیں، تمہارے کان میں کچھ فرق ہے، تمہارے سننے میں کچھ فرق ہے، غور سے سنا کرو، ہم نے تو سمیعنا وأطعنا کہا. لیکن در حقیقت وہ زبان کو مروڑ کر اس طرح سے الفاظ کرتے کہ کنفیوژن ہو جاتی. کہتے وہ عصینا، لیکن سمجھنے والا سمجھتا کہ شاید وہاں ہمارے سننے میں کچھ فرق آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسرے لفظ جو تھے وسمع غیر مسمع، اور وہ کہتے کہ وسمع، کہ سنیے، یعنی متوجہ کرنے کے لیے ان سے کہتے کہ سنیے، لیکن وہ اس انداز میں کہتے کہ وہ مطلب زبان کو مروڑ کر یا توڑ کر کے غیر مسمع، کہ نہ ہی تمہاری بات سنی ہی نہیں جائے. ظاہری طور پر تو وہ کہتے کہ سنیے اور تو سن، لیکن اس طرح سے الفاظ ادا کرتے کنفیوژن آ جاتی کہ سننے والے کو گڈ مڈ ہو جاتا ہے. در حقیقت وہ کہتے ہیں کہ غیر مسمع، مسمع، ٹھیک ہے، وسمع کی بجائے مسمع کہہ دیتے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تو بات ہی نہ سنی جائے. اب اس پر بھی استفسار ہوتا تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو وسمع کہا ہے، تم آپ کے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے. اسی طرح تیسری کیٹیگری وراعینا، اور ہماری رعایت کیجئے، ہماری مطلب نظر کرم کیجئے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ معاف کیجئے گا، یا انگلش میں بڑا مشہور ہے ایکسکیوز می کہتے ہیں ہم، ایکسکیوز می، ذرا ہمیں معذرت کیجئے، معذرت قبول کیجئے، ہمیں دوبارہ سے بتا دیجئے، یا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. اسی طرح عربی میں ہے وراعینا، کہ اور ہماری رعایت کیجئے. لیکن اس کو وہ تھوڑا سا لمبا کر کے کہہ دیتے ہیں وراعینا، عین کے بعد یا کا اضافہ کر کے اس کے بعد نون لگا دیتے، جس کا مطلب بن جاتا اور اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے. تو یہ بھی انٹائرلی مطلب جو ہے وہ بدل گیا. تو وہ رعینا کے بجائے رعینا کر دیتے. تو اس طرح سے وہ کنفیوژن پیدا کرتے. جو اس وقت کے صحابہ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کیا، تو وہ کہتے کہ تمہارے سننے میں کچھ پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کو کھول کر بیان کر دیا. بہرحال ورائنا لیم بالسنتہم، مروڑ کر اپنی زبانوں کو مروڑ کر، بل دے کر مطلب مختلف الفاظ ادا کرتے. وطعنا فی الدین، اور تان کرتے دین میں. تان کرتے دین میں کا کیا مطلب ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ میں بیٹھے ہوتے، یا کبھی وہ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے کہ وہ اگر وہ نبی ہیں، اگر وہ سچے نبی اور سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو تو پتہ چل جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ان کو بتا دے گا، یا ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا خصلت ہے، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی کیا خصلت ہے. یا دوسرے طریقے سے جیسا کہ ذکر ہوا کہ جب ان سے استفسار کیا جاتا کہ تم نے ایسا نہیں ایسا کہا، تو وہ ان کو تان کرتے، یعنی ان کو تانا دیتے کہ تمہارے سننے میں کچھ فرق ہے، تم تو صحیح طریقے سے سنتے بھی نہیں ہو، ہماری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو نبی کی بات کیسے سمجھ رہے ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے وہ مطلب اس طرح سے وہ کچھ بدگمانیاں یا کچھ ان کے کردار جو ہیں وہ اس طرح سے رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ قالوا، وہ سب یوں کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرمانبرداری کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور تو سن اور ہمیں دیکھ، ہم پر نظر کرم کر. اگر وہ بجائے اس کے کہ اپنے الفاظ کو توڑ موڑ کر کہتے، اگر وہ صحیح راستے پر رہتے اور حقیقت جو ہے اس پر ہی قائم رہتے، اور مطلب قالو سمعنا وأطعنا کہہ دیتے، یا واسمع وانظرنا کہہ دیتے کہ ہم نے سنا اور ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، اس طرح سے کہہ دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. یہ سیم اسی طرح کی آیت ہے جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، جو منافق اور ریاکاری کرنے والوں کے بارے میں آیا، کہ اگر وہ کیا ہی اچھا، ریاکاری کرنے والوں کی آیت کے بعد آیا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. کہ جب ریاکاری کرنے والے تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ در حقیقت وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے. اور اس کی اگلی آیت تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ
اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آتے۔ سیم اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اپنے الفاظ کو صحیح ادا کرتے، صحیح طریقے سے وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے۔ لکانا، یقیناً، تو یقیناً ہوتا خیراً، بہتری لہم، ان کے لیے یقیناً بہتری ہوتی، اگر وہ صحیح رہتے، صحیح الفاظ ادا کرتے اور دل سے صحیح رہتے تو یقیناً ان کے لیے بہتری ہوتی۔ وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست ہے، زیادہ قوی ہے۔ ولیکن، اور لیکن، لعنہم اللہ، لعنت کر دی ہے ان پر اللہ نے، اور لیکن در حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت ہی کر دی ہے۔ اگر وہ صحیح رہتے تو یہ تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوط تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان پر لعنت کر دی ہے۔ کیوں لعنت کی ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب۔ فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے کفر کی سبب، ان کے انکار کرنے کی سبب، ان کی اس روش کی وجہ سے کہ وہ انکار پہ انکار ہی کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ہیں، کچھ تھوڑے بہت ان میں سے ہیں جو ایمان لا سکتے ہیں، ان تھوڑے بہت کو چھوڑ کر باقی سب تو گمراہ کے گمراہ ہی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی کر دی۔ آیت 47 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہو، جو کتاب دیے گئے ہو، یعنی اہل کتاب جو یہاں پر ہے، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، یا اے لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، یا اے اہل کتاب، آمنو، تم سب ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ بہت ہی مطلب عام فہم آیت ہے جو ہم نے بہت دفعہ پیچھے پڑھی، سورہ بقرہ میں بھی اور آل عمران میں بھی، کہ اے اہل کتاب، اے جو کتاب دیے گئے یہودیوں اور عیسائیوں، آمنو بما نزلنا، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو کتابیں ان پر نازل ہوئی ان پر ایمان لاؤ، مصدقاً، وہ کتابیں تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی، معاکم، جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، یہ ان کی کتابوں نے، یہ آج کی کتابیں ہیں، معذرت، اوت الکتاب، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، یہ قرآن مجید کے بارے میں تذکرہ ہے، کتاب پر لے آؤ، ایمان لے آؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کی، قرآن مجید جو ہم نے نازل کی، مصدقاً، وہ تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید تو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی جو معاکم، تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں ہیں وہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ان نطمس، اس کے ہم مسخ کر دیں، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں، کہ ہم اس سے پہلے کہ مسخ کر دیں، بگاڑ دیں، وجوہن، چہروں کو، اس سے پہلے کہ ہم ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، فنردھا، پر پس ہم پھر پھیر دیں انہیں، علی ادباریہا، ان کی پیٹھوں کی طرف۔ یہ استغفر اللہ، یہ ان کے بارے میں کچھ انجام جو ہے وہ بھی ذکر کیا، کہ ان اہل کتاب سے کہا گیا کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلے یا یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے، اس سے پہلے، من قبلی، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو اور ان کو پھیر دیں ان کی پیٹھوں کی طرف، ان کو اس طرح سے مسخ کر کے ان کی مطلب پیس کر اور ان کو چپٹا کر کے، سیدھا کر کے ان کو پیٹھوں کی طرف منہ پھیر دیں ان کا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ قیامت کے بارے میں کچھ عذاب کی یہاں پر نشاندہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ جو ہیں جو ان کتاب پر سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے اور اس کا کفر جو کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوگا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر کے ان کے پیٹھوں کی طرف ان کے چہروں کو موڑ دے گا، ان کو پھیر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یا دوسری کیا سچویشن ہو سکتی، او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، کما، جیسا کہ لعنا، ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت، ہفتے والے لوگوں پر، ہفتے والے اصحاب سبت پر۔ اب اصحاب سبت جو ہے وہ بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگا
کہ بنی اسرائیل میں ہی، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ہی یہ قوم تھی جنہوں نے ہفتے والے دن کو اپنے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شروع سے ہی جمعہ کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے، اور جو ہفتے میں جو ایک دن ریسٹ کا ہوتا ہے کہہ لیں، یا ایک دن اہم ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، اور چھٹی کا دن کہہ لیں، کہ جمعے کے دن کو شروع سے پسند کیا، لیکن کچھ قوموں نے اتوار کو پسند کیا جمعے کے بجائے، اور کچھ قوموں نے ہفتے کو پسند کیا، اور یہودی جو ہیں، یہودیوں نے ہفتے والے دن کو اپنایا اپنے لیے بطور مطلب خاص دن، ہفتے میں سے ایک خاص دن۔ تو ہفتے والے دن وہ کسی قسم کا دنیاوی جو لین دین ہے، دنیاوی کاروبار ہے یا دنیاوی معاملات جو ہیں ان سے وہ پرہیز کرنا تھا۔ یہ انہوں نے اپنے اوپر کہہ لیں کہ جبر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ہفتے والے دن کو اپنے اوپر دنیاوی معاملات یا دنیاوی معاملات یا ٹریڈنگ یا تجارت یا کاروبار جو ہے وہ اس کو منع کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ہفتے والے دن ہی مطلب وہ سمندر کے کنارے پر جو ہیں یا دریا کے کناروں پر ہے کہ ہفتے والے دن اللہ کی قدرت ایسی ہوتی کہ مچھلیاں اوپر تیر رہی ہوتی، جبکہ باقی دنوں میں وہ مطلب گہرائی میں جاتی اور ان کو شکار کرنے میں بہت مشکل آتا ہے۔ اب وہ لالچ آتا ہے ان کے دل میں کہ یہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں اتنی آ گئی، تو وہ ڈفرنٹ طریقے اپناتے، جیسے جال پھینک دیا، جمعے کو رات کو جال پھینک دیا، اور یا گڑھے کھود کر دریا کے ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی گڑھے کھود دیے، تاکہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آئیں تو وہ پانی میں بہہ کر اس گڑھے میں پھنس جائیں، اور وہ جب ہفتے کو جب پانی گرے گا نیچے جائے گا تو وہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں گی، اور اتوار کو صبح جا کے ان کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے معاملات کرتے رہے، تو پھر ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل نازل کی، کونوا قردۃ خاسئین۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ ان کو ذلیل و خوار کر کے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا۔ تو اصحاب صفت کا یہ قصہ تھا کہ یہاں پر ہے، اور کہ اس سے پہلے ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر کے ان کو پیٹھوں کی طرف پھیر دیا جائے، یا تمہارے اوپر ایسی لعنت کی جائے جو ہفتے والے لوگوں پر کی گئی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے یقیناً اللہ کا حکم، مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، وہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک، اس میں کسی قسم کا کوئی گمان نہ رکھے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھہر گیا، وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، لیکن وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوگا۔ اب اس مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، نان مسلمز کو بھی، مسلمانوں کو بھی، ہمیں بھی، اور پوری انسانیت کو بھی، کہ ہم اپنی سوچ بچار کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے آپ کو تنقیدی طور پر دیکھیں، ہمارے اوپر ہم میں جو کمیاں بیشیاں ہیں ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت بھی کرے۔ جی اگلی آیت جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، اس کو مختصری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک، کہ وہ شریک بنایا جائے۔ اللہ بالکل بھی نہیں بخشے گا شرک کرنے والا کو، شرک کو، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ یہ ہم نے بہت تفصیل سے تذکرہ ہوا آج کی مجلس میں بھی اور پچھلی مجلسوں میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک تو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا، باقی کیٹیگریز کا حساب کتاب لے گا، تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، چلو تمہارے اجر کچھ کم ہے، کچھ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرے گا، فضل و کرم کرے گا، معاف کرے گا، یا کچھ آگے پیچھے کر کے جو سزا ہے ڈیو ہے وہ سزا کم از کم ضرور ملے گی ان کو۔ لیکن جو شرک کرنے والے ہیں ان کا معاملہ تو سیدھا سیدھا صاف ستھرا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، سیدھا سیدھا جہنم میں، کوئی دوسری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ تو نہیں بخشے گا کہ وہ شریک بنایا جائے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے۔ جو شرک کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ بھی اس کے ساتھ وَيَغْفِرُ، اور وہ معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو کچھ
اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جو کچھ گناہ ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، جتنا وہ چاہے گا، جس طرح سے وہ چاہے گا، جس طرح سے وہ انداز میں، جس طرح سے وہ چاہے گا، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہوں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے گا، ہم شرک نہیں کرتے تو ہم معاف کیے ہی جائیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہمارے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ ہم شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت سارے معاملات ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اس وقت مناسب نہیں کہ دوبارہ ذکر کیا جائے، کیوں ہم مسلمان ہو کر بھی خدا نہ خواستہ بہت سارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرنے کی بجائے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے کسی غیر اللہ پر تو بھروسہ نہیں کر رہے، کچھ ایسے معاملوں میں جس میں تو صرف اور صرف توکل اللہ پر ہی ہونا ضروری ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہے تو وہ شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے بتائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہماری زندگی میں ہی ہمیں فہم عطا کرے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ رہ گیا جو شرک کے قریب چلا جاتا ہے یا شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے وہ کھول کر ہمیں واضح کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہ تو معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا، جس کو وہ چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شریک بناتا ہے اللہ کے ساتھ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد افطرا، تو یقیناً اس نے بہتان باندھا، اسمن عظیمہ، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، یقیناً اس نے ایک سب سے بڑا جھوٹ یا سب سے بڑی ایک ناپسندیدہ بات جو ہے وہ کر دی، ایک ایسا بہتان باندھا کہ جو اس سے بڑا گناہ یا اس سے بڑا بہتان جو ہے وہ نہیں ہے، اس سے بڑا بہتان جو ہے وہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، باقی تفسیر ہم کل دیکھیں گے۔ کل میرا کل تو جمعرات ہے، انشاءاللہ اتوار کو آئے گے اگلے باری انشاءاللہ۔ یہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور پیش کریں، بتائیں۔ جی بڑھتے ہیں اختتام کی طرف انشاءاللہ۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم سے کمیاں بیشیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی نماز میں اوپر نیچے ہو گئے، کبھی ہمیں خدا نہ خواستہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اور صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔